अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बताऊंगा कि इजलास में क्या कुछ होता रहा। मरी सानह मरी जो है, इस पर बहस हुई और अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर ब्लेम करते रहे। अपोजिशन का तो वैसे काम होता है कि हुकूमत को आड़े हाथों ले, हुकूमत को आईना दिखाए, ये अपोजिशन का काम यही होता है। लेकिन हुकूमत किस तरह दिफा कर रही थी, अपना दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही थी। फवाद चौधरी एक खड़े हुए थे हुकूमत की तरफ से, उन्होंने शहबाज शरीफ की स्पीच का जवाब दिया था और अपोजिशन ने फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान शेम शेम के नारे भी लगाए, नो नो के भी नारे लगाए, शोर शराबा भी किया। क्योंकि फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर की तकरीर को एक तो तंजिया ले रहे थे, तंज कर रहे थे और उसको सीरियस लेने की बजाय, उनकी तनकीद को, उनकी तजावीज़ को सीरियस लेने की बजाय, जिस तरह इमेचुअर एक नॉन सीरियस एक एटीट्यूड होता है पीटीआई का, जिस तरह का वो फवाद चौधरी ने आज भी दिखाया, जिसकी वजह से अपोजिशन की के जो अरकान हैं वो फिर इनको तंज कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, नो नो और शेम शेम के नारे लगा रहे थे। तो फवाद चौधरी कह रहे थे कि जी ये चमचे कड़छे हैं ये अपोजिशन के, और अपोजिशन लीडर के बारे में उन्होंने जो नाजेबा अल्फाज हैं वो भी कहे, लेकिन स्पीकर क्योंकि पार्टी बने हुए होते हैं, स्पीकर ने कोई अल्फाज वो हजफ नहीं कराए। हालांकि अपोजिशन लीडर के बारे में, अपोजिशन लीडर जब तकरीर करें तो उनकी तकरीर के दौरान नहीं बात की जाती, उनको इंटरप्ट नहीं किया जाता। इसी तरह कायदे ऐवान होते हैं, वजीर आजम होते हैं, उनको भी इंटरप्ट नहीं किया जाता। ये रिवायात रही हैं, लेकिन इन्होंने रिवायात की धज्जियां उड़ा कर रख दी है पीटीआई के लोगों ने। तो आज पूरा जो इजलास चला है, एक तो तकरीबन 1.25 घंटे के ताखीर से शुरू हुआ, 4 बजे का टाइम था, 5:30 बजे के राउंड अबाउट इजलास शुरू हुआ था। स्पीकर असद के सर सदारत कर रहे थे, शहबाज शरीफ आए हुए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए हुए थे। इतना बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जिस पर डिबेट एक तो हुकूमत कराना नहीं चाह रही थी, स्पीकर भी टाल मटोल से काम ले रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपोजिशन ने शोर शराबा करके, एहतजाज करके स्पीकर को मजबूर किया कि इतना बड़ा सानिया हुआ है इस्लामाबाद के साथ, इस्लामाबाद के पसगिरदाई है मरी, 1.5 घंटे का भी सफर नहीं है मरी का, तो वहां पे इतना बड़ा सानिया हुआ है, हुकूमती नाअहली जाहिर हुई है, पूरी पूरी कौम जो है सोग में है। तो इस पर बहस क्यों न करें, इसमें चीजें सामने आनी चाहिए कि नाअहली किसकी थी और ये क्यों इस तरह की नाअहली हुई, इसका अजाला कैसे होगा, आइंदा इस तरह के वाकयात को कैसे रोका जा सकता है, जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। इस तरह जाहिर है ये डिबेट होती है। तो शहबाज शरीफ जो है अपोजिशन लीडर, उन्होंने बहरहाल मजबूर किया अपोजिशन ने स्पीकर को, तो स्पीकर ने कहा कि चलें जी बहस कर ले। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बहस का आगाज किया और बड़ी अच्छी तकरीर थी शहबाज शरीफ की, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने नीरो करार दिया कि रोम जल रहा था, नेरो बांसुरी बजा रहा था, ये इनको उस्मान बुजदार को, कि वो पंजाब के वजीर आला हैं, पंजाब के हाकिम हैं, हुक्मरान हैं, पंजाब में मरी पंजाब में आता है, तो मरी में इतना बड़ा सानिया हुआ है और वो पार्टी इजलास कर रहे थे लाहौर में, वजीर आला उस्मान बुजदार, यानी वो वही सीन नेरो वाला कि रोम जल रहा था, नेरो बांसुरी बजा रहा था, तो नेरो करार दिया शहबाज शरीफ ने इनको और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वजीर आजम इमरान खान को से इस्तीफे का मुतालबा किया शहबाज शरीफ ने कि वजीर आजम को फौरी तौर पर इस नाअहली, इतनी बड़ी नाअहली के बाद नाकामी का एतराफ करके मुस्तफी हो जाना चाहिए और घर जाना चाहिए, और इस मामले की इंक्वायरी नहीं, इस सानहे की इंक्वायरी नहीं, आला सतह की जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो तहकीकात करे और जिम्मेदारों का तयन करे। शहबाज शरीफ की ये जो जो अखज़ किया मैंने, जो जो उसका खुलासा था तकरीर का, वो ये था। इसी तरह शहबाज शरीफ ने तकरीर ख़त्म की तो हुकूमत की ये रवायात रही है, जैसे ही बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ जो बड़े लीडर हैं अपोजिशन के,
ان میں سے کوئی بات کرتا ہے تو یہ فواد چودھری یا مراد سعید کو کھڑا کر دیتے ہیں جواب کے طور پر، بھائی کدھر راجہ بوجھ، کدھر گنگو تیلی۔ اب گنگو تیلی سے یہ جواب دلواتے ہیں مراد سعید سے یا فواد چودھری سے کہ بلاول کا جواب دے۔ اب وہ ان کی زبان آپ کو پتہ ہے، مراد سعید کی، فواد چودھری کی کس طرح کی لینگویج ہوتی ہے، پی ٹی آئی کی اوورال سب کی لینگویج یہی ہوتی ہے، بد زبانی، بد کلامی، گالم گلوچ اور اس طرح کا۔ لیکن فواد چودھری پھر بھی قدرے الفاظ میں مراد سعید کے بنسبت کچھ بہتر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہیں تو پی ٹی آئی کے، وزیر اطلاعات بھی ہے۔ تو فواد چودھری نے اپنے انداز میں، ہیں تو ایک جیسے ہی فواد چودھری بھی مراد سعید بھی، لیکن فواد چودھری کا انداز ذرا تھوڑا سا ان سے ہٹ کے ہے مراد سعید سے۔ تو فواد چودھری نے شہباز شریف پر طنز کرنا شروع کر دیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بڑا آدمی بڑی بات کرے گا، لیکن یہ چھوٹی بات کی، چھوٹے لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں۔ یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے لیے۔ تو یہ شریف خاندان نے تباہی کی، کرپشن کی، اگر یہ کرپشن نہ کرتے، ملک تباہ نہ کرتے تو یہ حالات ہمیں اس طرح کے جو مری میں پیش آئے ہیں، اس طرح کے سانحات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، ہم خود کفیل ہوتے، یہ ہوتا، ملک خود کفیل ہوتا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی۔ تو اپوزیشن نے پھر نو نو کے اور شیم شیم کے نعرے لگانا شروع کر دیے فواد چودھری کی تقریر کے دوران، پھر احتجاج شروع کر دیا، شور شرابہ اپوزیشن نے شروع کر دیا۔ فواد چودھری نے پہلے تو ہیڈ فون لگایا کانوں کو کہ شور شرابہ مجھے سنائی نہ دے اور جو دل میں آئے میں بولتا رہوں، لیکن بعد میں پھر وہ ہیڈ فون ہٹا دیا اور تقریر اپنی پوری کر لی۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری آئے، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی اور مہذب انداز میں کی۔ انہوں نے حکومت کو آئینہ بھی دکھایا، حکومت کو بتایا کہ بھائی ایک وزیر جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہے تھے، ٹویٹ کر رہے تھے کہ 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں چلی گئی ہیں اور دیکھو جی مری بھر گیا ہے سیاحوں سے، لاکھوں لوگ مری میں پہنچ گئے ہیں، ملک خوشحالی کی یہ علامت ہے، ملک خوشحال ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے اور یہ معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب لاشیں سامنے آئی ہیں تو وہی وزیر اسی نے یو ٹرن لے لیا اور الزام لگا دیا پبلک پہ، سیاحوں پہ، عوام پہ کہ اتنے سیاحوں کو نہیں جانا چاہیے تھا مری۔ بھائی کل تو رات کو کل ایک دن آپ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ دیکھو جی ملک خوشحال ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ مری پہنچے ہیں، دوسرے دن آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سیاحوں کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو آپ لوگوں نے انتظامات کیا کیے تھے؟ اتنے لوگ گئے تو ان کے لیے انتظامات کیا کیے گئے تھے؟ کہیں آپ نے کوئی ناکہ لگایا؟ کہیں آپ نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی؟ کہیں بھی نہیں۔ ساری رات لوگ جلتے رہے، مرتے رہے برف میں، گاڑیوں میں ٹھٹر کے مر گئے، اور آپ ساری رات ظاہر نہیں تھے۔ حکومت، انتظامیہ، پولیس، ٹریفک پولیس، این ڈی ایم اے، ضلعی انتظامیہ، ہائی ویز، کوئی محکمہ ظاہر نہیں تھا ساری رات۔ اور برف اتنی 4 فٹ برف پڑ گئی، 4 فٹ یعنی انسان کے قد کے برابر اتنی برف پڑ گئی، تو گاڑیاں ڈھک گئی برف میں، فریز ہو گئیں، تو لوگ اندر کا آگے پیچھے راستہ نہیں گاڑی نکالنے کا، نہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ دروازہ کھول سکتے ہیں، تو لوگ اندر ظاہر فریز ہو کر لوگ مر گئے۔ تو آپ لوگوں نے جب طوفان برفانی ختم ہوا ہے، جب وہ رکا ہے، تھما ہے، تو اس کے بعد انتظامیہ آئی ہے، اس کے بعد حکومت آئی ہے، اس کے بعد لوگوں کو نکالنا اور ریسکیو اور یہ سارا کام اس کے بعد شروع کیا ہے۔ رات کو کیوں سو رہے تھے؟ رات کو کہاں مر گئے تھے؟ حکومت سے یہ پوچھا بلاول نے، تو بلاول نے کہا کہ بلاول نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ اس سانحے کو ہم بھولنے نہیں دیں گے اور اس کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ ذمہ داروں کا بھی تعین کیا جا سکے کہ کون ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح خورشید شاہ نے بھی بات کی، محسن داوڑ نے بات کی، جو ہوتی صاحب ہیں امیر حیدر ہوتی، انہوں نے بات کی، جو جماعتوں کے مولانا اسد محمود نے بات کی، ایم ایم اے کے پارلیمانی لیڈر نے، اور انہوں نے بھی مطالبات یہی کیے کہ اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرائی جائے، اعلیٰ سطح کا عدالتی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے اور ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔
اور حکومت کی نااہلی پر حکومت کو آئینہ دکھایا اپوزیشن نے. لیکن حکومت ہے کہ حکومت اپوزیشن کے پرانے کٹے کھول رہی تھی، جو پرانے 3 سالوں سے الزامات لگا رہی ہوتی ہے حکومت وزراء کہ اپوزیشن کھا گئی، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ شریف خاندان کھا گیا. اب فواد چودھری نے پھر وہ ماڈل ٹاؤن کا قصہ شروع کر دیا. مطلب وہی پرانی باتیں. بھائی آپ سے سوال آپ کا کیا جاتا ہے، سانحہ مری پہ بات ہو رہی ہے، آپ ماڈل ٹاؤن گھوم رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کدھر گھوم رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی یہ شہباز شریف مہمان ہیں، نیب کے ملزم ہیں، یہ ادھر سے چھٹی لے کے آئے ہیں پارلیمنٹ میں اور ادھر تقریر جھاڑنے اور اس طرح کی باتیں. یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس سانحہ مری کی. یہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا نہیں ہے، بلکہ زخموں پر نمک پاشی کرنا ہے، جو فواد چودھری اور حکومتی جو لوگ تھے وہ کر رہے تھے. تو خورشید شاہ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے نیرو قرار دیا ہے عثمان بزدار کو، تو میں نیرو قرار نہیں دے رہا، اس سے میں اختلاف رکھ رہا ہوں، کیونکہ عثمان بزدار خود کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں. تو سیکھنے میں 23 جانیں انہوں نے ضائع کر دی ہیں، تو آگے مزید سیکھیں گے تو کتنی جانیں اور ضائع کرنا چاہتے ہیں. تو تنزیہ خورشید شاہ نے بڑے اچھے جملے ان پر کسے، لیکن یہ بھی کہا، نشاندہی کی کہ آج وزیر اعظم کہاں ہیں. وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا، قومی اسمبلی کے اجلاس میں آنا چاہیے تھا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا اور عوام کے ساتھ مخاطب ہونا چاہیے تھا، عوام کو خطاب کرنا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. لیکن وزیر اعظم کا پارلیمنٹ کے ساتھ تو کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے، پارلیمنٹ تو ان کو اچھی لگتی نہیں ہے، سیاسی لوگ ان کو اچھے لگتے نہیں ہیں، تو وہ اس لیے نہیں آئے. تو آنا وزیر اعظم کو چاہیے تھا. تو بہرحال اجلاس میں اپوزیشن نے زبردست طریقے سے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور حکومت کو آئینہ دکھایا ہے. اب ظاہر ہے بحث چل رہی ہے، ابھی کل بھی بحث ہونی ہے، صبح کو بھی بحث ہونی ہے اس معاملے پر. اس کے بعد ایک قرارداد آئے گی، مشترکہ آئی یا متفقہ آئی یا کثرت رائے سے آئی، لیکن ایک قرارداد آئے گی اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح. بس بحث برائے بحث جس طرح ہوتی ہے اس طرح کا. لیکن اپوزیشن نے یہ کم از کم ضرور اچھا کیا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا، آڑے ہاتھوں لیا اور حکومت کو آئینہ دکھایا ہے، حکومت کو ہی ذمہ دار قرار دیا ہے کہ اس نااہلی کی ذمہ دار حکومت ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.